اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور دوشنبہ کا دن ہے۔ اتنا تو معلوم ہے، اتنا تو متعین ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن دوشنبہ۔ تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ 12 کو آپ کی پیدائش ہے، 1 کو ہے، 2 کو ہے، 8 کو ہے، 9 کو ہے۔ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ 12 تاریخ کسی اعتبار سے بنتی ہی نہیں، اگر بنے گی تو پہلی، دوسری، 8ویں، 9ویں ربیع الاول۔ تو یہ 12 وفات منانے والے اور عید میلاد النبی منانے والے کہاں سے آ گئے؟ مان لیجیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید منانے کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول کے زمانے سے منایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عید 2 ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، باقی کوئی عید نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو خوشی کا دن قرار دیا جاتا اور خوشی منانے کا دن قرار دیا جاتا تو اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک چلا آتا اور تاریخ میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ تاریخ میں اختلاف ہوا، تاریخ بھلائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کے زمانے سے اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ہم میں سے ہر ایک ہوشیار جو 12 ربیع الاول کو جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیوں جانتا ہے؟ ہر سال 12 ربیع الاول جب آتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس دن کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے زمانے سے پروگرام ہوتا تو تاریخ ضرور زبازد ہوتی اور صحیح تاریخ متعین ہوتی، لیکن 600 صدی تک اس تاریخ کا کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا گیا کہ عید میلاد النبی منایا جائے۔ اس کے بعد سے کچھ لوگوں نے اپنی وجاہت کے لیے، اپنا دبدبہ، اپنا روب قائم کرنے کے لیے، اپنی قبولیت قائم کرنے کے لیے یہ حربہ اپنایا۔ بادشاہ کے کچھ لوگ قریب ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں علماء بالسوء، ان کو شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، ان کو پیسہ چاہیے بس۔ آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، پیسہ آپ دے دیجیے، آپ جو چاہے مسئلہ بنوا لیجیے۔ اسی مجلس میں کہیں گے طلاق پڑ گئی، 1 لاکھ روپیہ دیجیے، مسئلہ لکھیں گے طلاق نہیں ہوئی، ایک ہی زبان سے 2 بار۔ یہ کیا ہے؟ علماء بالسوء، ہر زمانے میں یہ لوگ رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس سے پیسہ لے کر کے اس تاریخ کا ایجاد کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے پاس بھی تو عقل ہے، تم بھی تو تاریخ کو پڑھ سکتے ہو، تم بھی تو عربی عبارات کو سمجھ سکتے ہو، اللہ کے رسول کی جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے اس کو سمجھ سکتے ہو، صحابہ کی جو تعلیمات تھی، ان کی جو زندگیاں تھی اور اس کا جو کلچر تھا، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو بیوقوفی ہوگی کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہو، پاخانے کی نلی میں گھوم رہا ہو تو اس کے پیچھے پیچھے سب چلے جائیں۔ ایسا کرتا ہے کوئی؟ اپنے ایمان کی حفاظت ہر آدمی کو خود اپنے لیے ضروری ہے، کسی کے ایمان کا کوئی محافظ نہیں ہے، ہر آدمی خود اپنی حفاظت کرے۔ آگ میں جلنے سے ہر آدمی خود اپنی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے مذہب کی، اپنے تاریخ کی، اپنی ہر چیز کی ہر آدمی خود حفاظت کرے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں منایا گیا، لیکن آج منایا جاتا ہے، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ کی محبت ہمارے قلوب میں ہے، باقی سب لوگ کیا ہے؟ دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ محبوب بنا لے تو تم اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت کہاں ملتی ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت جب تم کرو گے تب تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوگے۔ اگر تم نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تو تم اللہ کے نافرمان ہو، کیونکہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ اللہ کی منشا ہے، وہی اللہ کا فرمان ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شامیانے لگائے جاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، اور راستوں کو جام کر کے اگر کوئی مریض ہے تو ہاسپٹل تک مشکل سے پہنچے گا۔ 12 ربیع الاول کو ہمیں لکھنؤ جانا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے ہیں، 12 بجے کے بعد پہنچے۔ 12 ربیع الاول یہ تماشا راستوں میں ہوگا۔
حراۃ الطریق کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں کوئی ایسی چیز جس سے راہگیر کو تکلیف پہنچے اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اور ہمارے جتنے بھی میلے، جتنی بھی عید ہوتی ہیں، جتنے پروگرام ہوتے ہیں راستوں میں کیے جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، مسلمانوں کو اور امت کو اور ساری انسانیت کو تکلیف دی جاتی ہے۔ میلے اور کمکمے اور راستوں میں لڈو بانٹے جاتے ہیں، سلامی لی جاتی ہے، اور وہ لڈو آتا کہاں سے؟ چندے کر کے آتے ہیں۔ سب چندہ کریے، اس کے بعد کیا رسول اللہ کے زمانے میں کہ ایسا ہوا تھا؟ اور وہ بوٹیاں، وہ فرائیاں، وہ مچھلی کی بہترین کاش جو چلتی ہے، اور اتنا کھاتے ہیں کہ حلق سے نظر آتا ہوگا، اور اس کے بعد وہ سوڈے کی باٹلیں چلتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ پیٹ پرستی ہے۔ اپنے پیٹ کی، اپنی خواہشات کی تم تکمیل کرتے ہو، رسول اللہ کی محبت میں تم یہ کام نہیں کرتے ہو۔ اگر رسول اللہ کی محبت میں کرتے تو تم ان میلوں کے درمیان میں، عید میلاد النبی میں تم جو 5 وقت کی جو نمازیں گزرتی ہیں اس میں سے تم کتنی نماز میں مسجد کے لیے جاتے ہو، مسجد میں نماز کے لیے؟ اب اندازہ لگا لیجیے۔ میں کہتا ہوں اگر مان لیجیے بالفرض یہ عید منانا تمہارے نزدیک محبوب ہے، تم اچھا سمجھتے ہو، ثواب سمجھتے ہو، تو تم نماز چھوڑ کر کے کرو گے، راستے کو جام کر کے کرو گے، سنت کو پامال کر کے کرو گے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محبت صحابہ نے کی، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک، وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی محبت۔ ابو معذورہ صحابی اسلام نہیں لائے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور جو اذان ہوتی تھی مسلمانوں کی تو یہ بچے بھی اس کی نقل کرتے تھے۔ یہ سب کافروں کے بچے تھے، نقل کر رہے تھے، دیکھو ایسی اذان ہوتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا کہہ کہ وہ لوگ ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول ادھر سے گزر گئے، ابو معذورہ کو بلایا، ادھر آؤ، تم کیا کر رہے ہو، ذرا کرو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے اذان کہی۔ اذان تو اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، کفار بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کشتی جب بھور میں پھنستی تھی، اب نہ رام جی نظر آ رہے نہ بھگوان جی نظر آ رہے، اب نظر کون آ رہا ہے؟ مخلصین لہ الدین۔ اب تو کوئی نظر نہیں آتا کہ بچا لے۔ کشتی جب بھور میں پھنستی تھی تو دین کو اور اپنے مذہب کو اور اپنی چاہت کو اللہ کے لیے خالص کرتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ تو بات اللہ اکبر کی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنا ہوا تو اب اگر زور سے کہیں گے تو یہ لوگ سنیں گے بھائی یہ تو اسلام لا رہا ہے، بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو ابو معذورہ نے آہستہ سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بلند آواز سے کہو۔ اللہ کے رسول کا سر پر ہاتھ رکھنا تھا کہ اللہ نے دل کو نورانیت سے بھر دیا۔ ابو معذورہ نے زور سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، لیکن اس کے بعد سے ابو معذورہ اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے میں جو پل گزرے تھے، جو انہوں نے عمل کیا تھا، ابو معذورہ اپنی پوری زندگی جب اذان کرتے تھے تو ایک مرتبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ آہستہ سے کرتے تھے، دوبارہ زور سے کہتے تھے۔ اور اس میں دوسری جو محبت کی راز کی بات ہے، اللہ کے رسول نے ابو معذورہ کے سر پر جو ہاتھ رکھا تھا، ابو معذورہ نے پوری زندگی کبھی سر کے بال نہیں بنوائے کہ رسول اللہ نے میرے بال پہ ہاتھ رکھا، میں اسے کیسے بنا کر کے زمین پہ گرا دوں۔ یہ ہے محبت، رسول اللہ سے محبت ایسے کرنی چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور ہم شفاعت کے حقدار ہوں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، ایسے عمل کر کے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کر کے، قرآن کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فواحشات سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرمائے۔